اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، یا اللہ۔ اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اپنے حبیب کے طفیل میں، اس کو حل فرما دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کی مدد فرما دیجیے جو ایک بہت بڑے کام کے لیے رخصت ہو رہی ہے، اللہ اس کو سرخروئی عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ختم نبوت کی محنت کو قبول فرما لیجیے ہم سب کی، یا اللہ ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی برائی سے اس وقت بچا کے رکھنا، اللہ تعالیٰ اس بچی کی مدد فرمانا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسلام میں بہت کامیابی عطا فرمانا، آمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جس نے آج ہمیں 2 دن 2.5 دن بعد پھر جمع کیا، الحمدللہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، ایک میٹنگ میں جمع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ سب کچھ سارے معاملے تیرے سپرد ہیں، اللہ سارے معاملے آپ کے سپرد ہیں، اللہ سارے معاملے آپ کے سپرد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر معاملے میں، یا اللہ ہر نیک کام میں، یا اللہ ترقی عطا فرمائیے، برکت عطا فرمائیے۔ اور اللہ پاک وہ مجاہدہ جو اس وقت بہت بڑے کام سے ایک نکلی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت بہت کامیابی عطا فرمائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، جیسے کہ فضائل اعمال کی تعلیم الحمدللہ رب العالمین ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی بہنوں کو بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی عزت میں، جان مال اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے تمام مشکلوں کو، اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آپ لوگوں کی حل فرما دے، یا اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ یہ جو پہلے آ کر بیٹھنے والے ہیں، اللہ پہلے آ کر بیٹھنے والے ہیں، ان کی مدد فرما دے، اللہ بہت مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں پر تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کر لینا چاہیے، ایک حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے کام برے کیے۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی ترتیب بنا لیں کہ اپنے وقت کو یعنی 24 گھنٹوں کو 3 حصوں میں ترتیب دے لیں، 8 یا 24، ایک حصہ 8 گھنٹے کا بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کتنے اچھے کام کیے اس میں اور کتنے برے کام کیے۔ ایک حصے کو قصب حلال میں خرچ کریں کہ حلال روزی میں خرچ کریں، کمانے میں، اور یہ ہے کہ اپنے اوقات کی بھی نگرانی کریں کہ ہماری جو اوقات ہیں، ہماری جو وقت ہے، ہم نے غلط تو نہیں استعمال کر لیے، اپنے حالات
کو صحیح کرنے کی فکر کیجیے، اپنی زبان کو فضول قسم کی ہمیں بکواس سے بچانا چاہیے، فضول دل دکھانے والی گفتگو سے، بے نفع گفتگو سے بچانا چاہیے۔ جو شخص اپنے کلام کا، اپنے بول کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، آج میں اتنا بولا، میں غلط بولا، فلاں سے میں نے غلطی کی بول کے، فلاں پہ میں فضول میں غصہ ہوا، فلاں کو میں نے فضول میں گالی دی، فلاں میں نے غیبت کی، اللہ اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آج میرا دن سوتے ہوئے کیسا گزرا، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کیا اور کتنا راضی کیا۔ اور جب سفر کرنا ہے تو کیا کرے کہ 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا تو آخرت کے لیے توشہ مقصود ہو، آپ کا سفر ایسا ہو کہ آپ جیسے کسی تبلیغ پہ نکلے، یا سفر کیا آپ نے کچھ اپنے گھر کی کمائی کے لیے کہ بھئی روزگار تلاش کرنے کے لیے، یا کوئی ایسی تفریح جو مباح ہو، جیسے آپ کہتی ہیں کہ میں پہاڑوں پہ جاؤں گی تو میں پہاڑوں کو دیکھوں گی، میں پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق یعنی جو پہاڑ ہے نا، اس تخلیق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوں گی۔ آپ کی نیت یہ ہو اللہ۔ اچھا، صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں تھی۔ مثلا میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ کہ جس کو موت کا یقین ہو، پھر کسی بات پر خوش ہو، یعنی موت کا بھی یقین ہو اور زندگی میں بھی مطمئن ہو اور بہت خوش ہو۔ یہ 2 ناممکنات ہیں۔ جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو یعنی کیا مطلب، ایک تو یعنی 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جس کو آخرت کا خوف ہوگا نا، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا نا، اس کو یعنی اس کو دنیا میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ جس کو آخرت کی فکر ہوگی، اس کا خوف ہوگا، اس کی دنیا میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کیا مطلب، اس کو پتا ہے کہ مجھے آخرت میں بہترین ٹھکانہ مل جائے گا، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، میرے 10,000 روپے چوری ہو گئے کوئی بات نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی جزا دے دیں گے۔ تو 2 خوف اور 2 خوشیاں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں اور آپ یہ بھی سوچیں کہ میں آخرت میں بھی خوش رہوں؟ ہاں، دنیا میں ہم خوش کیسے ہوتے ہیں؟ ہم دنیا میں زیادہ تر جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا، ان کی اصلیت کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ہو کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا، ہم اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اس مہینے پورے نمازیں ختم کر لی، پڑھ لی، یہ بھی خوشی کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب ہے 2 ڈر 2 خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کو آخرت کا خوف ہوگا تو اس کو دنیا میں پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں یہ ڈر لگے کہ ہمارا جو ہے بھائی، وہ ہمارا روزگار اٹھاتا ہے، وہ ہمارا خرچہ اٹھاتا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا خرچہ چھوڑ دے گا۔ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات سے سارا خرچہ ملے گا، وہ کسی اور ڈر کو نہیں اپنے دل میں بسائے گا۔ ارشاد فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں مثلا میں تعجب کرتا ہوں، اللہ کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں لکھا تھا، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ جس کو موت کا یقین ہو، پھر کسی بات پر خوش ہو۔ اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلا یہ یقین ہو جائے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، عنقریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ کہ اس کو موت کا یقین ہے، پھر وہ ہنستا ہے، یعنی یہ سب تورات میں لکھا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ جو دنیا کے تمام حوادث یعنی بیماریاں، ایکسیڈنٹ، زلزلے، سیلاب، تغیرات یعنی چینج ہونا، دنیا کا چینج ہونا، انقلابات ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی آج بادشاہ ہے تو کل کو وہ فقیر بنا بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے، گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ بہت سے لباس ہیں، فرمایا یعنی ایسی لباس اڑے پھر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ لباس کسی وقت کسی بادشاہوں کی خلت تھے، یعنی لباس تھے، اور آج کیا ہو گیا، ان کا رنگ و روپ ختم، ان کا یہ پھٹے پرانے چیتڑے بن گئے۔ اور فرمایا پھر کھوپڑیاں دیکھی، فرمایا کبھی یہ سر، یعنی فرمایا کہ کبھی یہ کسی بادشاہ کا سر ہوگا، یعنی سرے پر غرور ہوگا۔ پھر دیکھے بہت سارے فضلے دیکھے، یعنی پخانے دیکھے، تو فرمایا کسی وقت یہ اچھے اچھے کھانوں کی صورت میں ہوں گے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا مقصد یہ کہ دنیا میں ہر وقت انقلابات، حوادث، یعنی دیکھیں نا کووڈ آ گیا، ساری کچھ جو ہے وہ بلاک ہو گیا، SOPs پر خیال کر، یعنی سب شٹ ڈاؤن ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ تو
ہر طرح کے حالات ہو جا رہے ہیں. کبھی بارش ہے تو بارش دیکھے تو بارش ہوئے چلی جا رہی ہے, سیلابی کیفیت بنی کھڑی ہے. کبھی دھوپ ہے تو اتنی شدید ہے باہر نکلا نہیں جا رہا. یہ تمام کبھی آپ دیکھیں کہ کیسے رنگ ہے, کبھی کیسے. اب ہم کہتے ہیں نا وہ والا زمانہ نہیں رہا ہمارا والا زمانہ, ٹھیک ہے, بدلتا ہے نا زمانہ, تو پھر دنیا پہ اطمینان کر لیتا ہے. یہ سب کچھ دیکھ کے میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہو. یعنی آپ کو جو یا مجھے جو خوشی مل رہی ہے وہ میری تقدیر میں ہے, جو غم مل رہا ہے وہ میری تقدیر میں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اس پر رنج اور خوشی کس قسم کی, یہ تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو میں اس پہ لکھا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پہ جس کو قریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمام امور کی بنیادی اور جڑ ہے تقوی, یعنی اللہ سے ڈرنا. یعنی آپ کسی کو گالی دینے لگے, اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ گالی جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. گالی دینے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہی غضب ہوتا ہے. گالی ڈائریکٹ اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں رشوت لے رہے ہیں اور ڈٹ کے رشوت لے رہے ہیں کوئی, اور اس کے بعد وہ یہ یقین وہ کچھ بھی ہو, تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اس کا مطلب اللہ سے ملنے کا ڈر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرمائیے. ارشاد و تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا اہتمام کر, یہ دنیا میں نور ہی نور ہے اور آسمان میں ذخیر ہے. میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد و زیادہ ہنسی سے پرہیز کر, زیادہ نہ ہنسا کر کے اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کل باقی کا حصہ اللہ نے چاہا. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں پر یقین کریں, خدا جانتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, کیا ہمارے والدین جن کا میرے والدین کا انتقال ہوا کیا کبھی لوٹ کر آئے؟ کتنے کتنے غم آئے, کتنی کتنی خوشیاں آئیں, والدہ نہیں آئیں. وہ والدہ جو تڑپ جاتی تھی میری یہ تکلیف پر, وہ نہیں آئیں. ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ان کو میرا خیال نہیں آیا. اور اگر ان تک میرے حالات پہنچ بھی رہے ہیں تو وہ بیچاری اس قابل نہیں ہے کہ میرے پاس آئے اور مجھے دیکھیں. تو جو آج چلا گیا دنیا سے, کیا اس کو لوٹتے ہوئے کبھی دیکھا؟ کیا کسی آنکھ نے آج تک یہ دیکھا؟ کیا کسی زبان نے آپ کو بتایا کہ فلاں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہو کر آ گیا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موت کے منہ میں پہنچ جائے اور پھر زندہ ہو کر آ جائے, تو اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے موت کی فکر کرنی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہے کہ یہاں سے جانا ہی ہے. تو جانا ہے تو سفر پر جانا ہے, تو سفر کی تیاری تو ہوتی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کل تم نے جو ہے کراچی جانا ہے یا کل تم نے پنڈی جانا ہے, اور آپ کوئی تیاری نہیں کرتی, نہ اپنے 1-2 سوٹ رکھتی ہوں, نہ اپنا ٹوتھ برش, نہ اپنے تولیہ یا اپنا صابن, یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی ہوں, کوئی بات نہیں میں چلی جاؤں گی. ایسا مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. تو یہاں تک کہ ایک دن کسی کے گھر لاہور شہر میں ہی رہنا پڑ جائے, اپنے شہر میں ہی رہنا پڑ جائے, تو تب بھی ہم اپنی 2-4 چیزیں رکھ لیتے ہیں کہ یار کیا پتہ اس کی ہماری, کسی کو کوئی دوائیاں کھاتا ہے وہ اپنی دوائیاں رکھ لے گا, کوئی اپنا تولیہ رکھ لے گا, کوئی پھر جو ہے یہ کوئی اپنا رات کا سونے کا لباس رکھ لے گا. تیاری کر کے جائے گا, ایسے نہیں ہو سکتا کہ تیاری کے بغیر چلا جائے. آج کی حدیث ایسی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. خوبصورت کیا ہے, بس ویسے ایک بات ہے کہ آج کی حدیث ایسی ہے کہ اگر یہ حدیث پر ہمیں یقین آ جائے نا, تو یقین کریں کہ ہمارا ہر دن اور ہماری ہر رات ایسی گزرے کہ الحمدللہ رب العالمین. یقین کریں کہ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے یعنی کہ ہمیں کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کسی طرح ہمیں بتا دیں کہ ہم نے اب جو ہماری اگلی منزل ہے وہ جنت ہے. خدا جانتا ہے کہیں مستند ذریعے سے یہ پتہ چل جائے نا کہ ہماری اگلی منزل جنت ہے, اللہ کی قسم ایسا, اور پتہ چل جائے کہ یہ اتھینٹک ہے, یعنی کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے ہمیں صحیح طرح سے واقعی کوئی جھوٹ نہیں بولنا. جیسے مجھے کوئی کہہ دے بھئی باجی آپ تو اب جنتی میں جائیں گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ یہ تو ایک اس کی بات ہو گئی نا, ایک دنیاوی بات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اللہ اکبر کبیرہ، آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما دے. تو اگر آخرت کی فکر ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر یقین کریں میری بھی بگڑی بن گئی، آپ کی بگڑی بھی بن گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو نا آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اور اس لیے یہ اتنی تھوڑی سی میں نے کلام کیا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، تو مرنے کی ہماری تیاری کچھ ہے کوئی. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اللہ اکبر کبیرہ ہماری کوئی تیاری، میری کوئی تیاری نہیں ہے، موت کی تیاری ہماری کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو موت کی تیاری کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث پاک ہے تحفۃ المومن الموت. تحفۃ المومن الموت. اچھا، ہمارے قاسم نے یاد کرایا تھا کہ الموت تحفۃ المومن. تو میں نے پھر آج مفتی صاحب سے بات کی، وہ کہتے ہیں دونوں کے دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ایسے لگے صحیح یہاں پر کہ تحفۃ المومنی، تحفہ تو تحفہ ویسے کہتے ہیں نا پریزنٹ، کہ مجھے آپ کو کیا تحفہ ملا، آپ ان کے گھر گئی تھیں تحفہ کیا ملا، آپ فرسٹ آئی آپ کو کیا تحفہ ملا، کیا انعام ملا. تو یہ تو ایک ایسا ہے کہ تحفہ تو لفظی اردو کا ہے، اور مومن یہ بھی لفظ اردو کا ہے، اور موت یہ بھی لفظ اردو کا ہے. تحفۃ المومنی الموت، موت مومن کا تحفہ ہے. ٹھیک ہے، تحفۃ المومنی الموت. اچھا، یعنی اب حدیث کا کیا مطلب ہے یہ آپ بتائیں کہ موت جو ہے مومن کے لیے، موت جو ہے وہ ایک تحفہ ہے. تو یہ تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو بھی جوڑ لیتی ہوں جو شاید ابھی آپ نے پہلے آپ نے پڑھ لی ہو، لیکن اب جو ہے وہ نہیں آپ کو اب نہ آپ کو وہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یعنی دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ مومن کی جنت ہے. یعنی یہ جو دنیا میں ہمیں آ رہی ہیں نا مشکلیں پریشانیاں، تو قید خانے میں تو مشکلیں اور پریشانیاں آتے ہیں. اچھا بتائے نا، قید خانے میں کوئی بندہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے جی مجھے قید خانے میں ہی مزہ آتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ روزانہ یہ دعا 25 مرتبہ پڑھے. یعنی کیا؟ یہ دعا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 25 دفعہ پڑھے، اللہم بارک لی فی الموتی وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی موتی فی الموتی وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموتی وفی ما بعد الموت. اے اللہ میری موت میں اور موت کے بعد کی حالت میں برکت دے. تو اگر وہ شخص بستر پہ بھی مرے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا نام شہداء میں شمار کریں گے، تو شہداء میں لکھیں گے. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو کوئی آ کر بتاتا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، تو فرماتے الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے، الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے. اللہ والے جانتے ہیں کہ یہاں کا ایک ایک دن امتحان کا دن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت ان کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں موت کے وقت میں؟ فزت ورب الکعبہ یا فزت رب الکعبہ. گویا وہ تو موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا کرتی ہے. یہ بات بھی ان کے پیش نظر رہتی ہے. الموت تحفۃ المومن، یہ میں نے آپ کو حدیث اس طرح بھی بتا دی، الموت تحفۃ المومن. جی ہاں، موت ان کے لیے خوشی اور سلامتی کا دن ہوتا ہے. موت مومن کا تحفہ ہے.
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کو کل آپ کا یہ آپ روزانہ میٹنگ سنتی ہیں, کل آپ کو تحفہ ملے گا, بے شک آپ کروڑ پتی ہونے کے, لیکن آپ کو ہوگا پتہ نہیں میرا کہاں بنات صفحہ کی طرف سے میرا کیا تحفہ آئے گا, ہوگا نا. اور پھر ایک عجیب سا خیال آئے گا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نسبت سے تحفہ دیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا, اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا, اور اس دن جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ ایک تحفہ ہے مومن کے لیے, کہ اس کو دنیاوی زندگی سے نجات ملی, سختیوں سے نجات ملی. حضرت ممشاد دینوری رحم اللہ کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے, وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے. حضرت ممشاد ہنسے اور فرمایا 30 برس سے 30 سالوں سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی ہے, انہیں سج اور بند کے میں نے ایک مرتبہ بھی اس کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. میں تو جنت کے مالک کا شوق رکھتا ہوں, میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں. یہ وہ حضرات تھے جنہیں ہر لمحہ اپنے پروردگار کا مشاہدہ نصیب ہوتا تھا, وہ رب تعالیٰ کا لمس محسوس کرتے تھے. تو یہ ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے جنت کوئی حقیقت نہیں ہے, صحیح ہے, یعنی جنت کوئی چیز نہیں, وہ رب تعالیٰ جنت کے بنانے والے کو پسند کرتے ہیں. مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت مومن سے ڈرتی ہے. ملک الموت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کیا اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ کو اللہ رب العزت نے یاد فرمایا. پوچھا کیا مطلب؟ عرض کیا جی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ, کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح قبض کر رہا ہو؟ آئے ہائے کیا خوبصورت بات کی حضرت ابراہیم نے, کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے دوست کی روح قبض کر رہا ہو؟ ملک الموت نے یہی بات اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دی. اللہ رب العزت نے فرمایا جا کر میرے خلیل سے کہہ دو حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ, کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ سیدنا ابراہیم سمجھ گئے مجھے موت آئے گی تو اللہ رب العزت سے ملاقات نصیب ہوگی. چنانچہ فرمانے لگے ایک بیس روحی ساتھ, میری روح ابھی قبض کر لو, فوراً میری روح قبض کر لو. خوش نصیبوں کے یہ روح, یہ دیکھیں اب آپ کہ اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے. سیدنا نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی, 1050 سال انہوں نے عمر پائی, ویسے ان کی عمر تو اس سے بھی زیادہ تھی. کہ ایک بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے پوچھا ہے میرے نبی آپ نے اپنی زندگی کو کیسا پایا؟ عرض کیا یا اللہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے, میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آیا ہوں. اس کے پیش نظر ہماری 50 یا 100 سال کی زندگی بھی لمحے 2 لمحے کی بات نظر آئے گی. اب دیکھیں ہماری ان کی زندگی 1050 سال, ہماری زندگی 60 سال 70 سال, اور ہمیں یہ زندگی اپنی کتنی بھاری نظر آئے گی. تو موت جو ہے نا, اللہ والوں کے لیے موت ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی ہے. وہ ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ دنیا سے اب جان ٹوٹ گئی. چنانچہ ایک بزرگ فوت ہوئے, کچھ عرصے بعد کسی کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی. کیا فرمایا؟ سنیں, اب تو دل کے کانوں سے سننا چاہیے, بس پھر یہ کہاں ملیں گی باتیں. چنانچہ ایک بزرگ فوت ہوئے, کچھ عرصے بعد کسی کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا تمہاری سڑی ہوئی بدبودار دنیا سے نجات مل گئی. جی ہاں, وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جس کے پاس وہ جا رہے ہیں وہ ان دنیا والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر ہم محنت کریں تو ہمارے لیے بھی موت کا دن غم کے بجائے خوشی کا دن بن جائے. الموت تحفۃ المومن, ہمارے لیے تحفہ بن جائے موت. اور ہم تو جیسے اگر آپ میں سے کوئی مجھے کہہ دے آپ کو تو باجی ہم تحفہ بھیجیں گے, آپ نے ہمیں 4 سال سے پڑھا رہی ہیں 5 سال سے, تو میرا اتنا یعنی میرے دل میں آئے گی بار بار کہ پتہ نہیں مجھے کیا تحفہ دیں گے, پتہ نہیں کیا دیں گے. اور مجھے اس تحفے کا انتظار رہے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والوں کو موت سے کوئی ڈر ہی نہیں لگتا. وہ موت کو تلوار کی طرح نہیں سمجھتے بلکہ ان کو آرام سے موت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحم اللہ کی
عطر کی دکان تھی، جوان العمر تھے، جوان تھے، عام سی زندگی تھی، دل مخلوق میں خوب ادھر ادھر لگا ہوا تھا۔ ایک دن ایک باخدا بندہ ان کی دکان پہ آیا اور ان کی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تو انہوں نے اس سے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ یعنی دنیا میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہا بڑے میاں جیسے تمہاری جان نکلے گی ویسی میری بھی جان نکلے گی۔ بڑے میاں نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی، یعنی جو بڑے میاں دکان پہ آئے تھے نا عطر کی شیشیاں دیکھ رہے تھے، کہتے میری تو ایسے نکلے گی۔ وہیں دکان کے فرش پہ لیٹ گئے، ان کے پاس ایک کپڑا تھا اس کو اپنے اوپر ڈال لیا اور فرمایا کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے سمجھا یہ آدمی کو ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا چہرے سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ تو واقعی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ دل پر چوٹ لگی اور اندازہ ہوا کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ جو دنیا کے بجائے اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے یوں دنیا سے یوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعد میں انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا اور وقت کے بڑے اولیاء میں شامل ہوئے۔ آخری بات حضرت سری سکتی رحم اللہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک درویش بندہ آیا اور کہنے لگا کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے؟ ہم اس کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ بہرحال میں نے کہا وہ سامنے کنواں ہے۔ وہ شخص کنویں کے پاس چلا گیا، وہاں جا کر اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور لیٹ گیا۔ ہم سمجھے کہ سویا ہوا ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو ہم نے بھی وضو کیا اور جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اللہ والے اسی طرح دنیا سے چلے جایا کرتے ہیں اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ایسا ہی ہوتا ہے، آسانی والا۔ حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ سے انتقال کے قریب کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتا دیجئے۔ فرمایا صرف یہی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے، یعنی مرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان ہو جائے۔ تو میرے خیال میں ایک حدیث پہ اتنا بیان بہت زیادہ ہے، اور سمجھانے کے لیے الموت تحفۃ المومن، میں اپنی یاد کی بھی حدیث بول رہی ہوں۔ مومن کے لیے ایک موت تحفہ ہے، اور وہ اس صورت ہوگی کہ جب ہم اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کریں۔ اللہ کس بات سے خوش ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، آپ کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ ہے، وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری امی جب مجھے حکم دیں گی تو میں مانوں گا فوراً، میری امی کہیں گی سو جاؤ میں سو جاؤں گا، میری امی کہیں گی اٹھ جاؤ میں اٹھ جاؤں گا، میری امی کہیں گی چلو پانی پلاؤ تو پانی پلا دوں گا۔ تو وہ اب آپ کے دل میں وہ کیا جگہ بنائے گا؟ آپ کا دل کرے گا میں ہر وقت اس بچے کو اپنے سے چمٹائے رکھوں، یہ بچہ میرے سے دور ہی نہ جائے، یار یہ تو میری نگاہ کے سامنے رہے۔ آپ کو اس پر کتنا پیار آئے گا؟ اور وہی بچہ کسی وقت آپ سے کہہ دے اماں جان آج آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، تو میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں کہ آپ کا دل کرے گا کہ کہیں سے بھی آئس کریم اس کے لیے لا کے دے دوں، پھر آپ کا دل بھی اس سے بڑا خوش ہوگا، پھر آپ کا دل بھی کرے گا کہ اسے باہوں میں سمیٹ کے اسے پیار کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیار کو ممتا کے پیار سے، ماں کے پیار سے تعبیر کیا، کسی اور سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں ایسے پیار کرتا ہوں جیسے بھائی بھائی کو پیار کرتا ہے، بہن بہن کو پیار کرتی ہے، بہنیں بھائی کو پیار کرتی ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بندے کو ایسے پیار کرتا ہوں جیسے ماں اپنے بچے کو، لیکن میری محبت میں 70 دفعہ اس سے زیادتی ہے، یعنی 70 دفعہ زیادہ۔ زیادتی کا مطلب ہے میں 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں اللہ ہمارے حق میں کبھی کانٹے بو سکتے ہیں؟ اللہ ہمارے لیے کبھی برا چاہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کی ماں آپ کے لیے برا چاہ سکتی ہے تو اللہ بھی آپ کے لیے برا چاہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک بات سمجھائیے صرف آپ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں آپ کی برا نہیں چاہتے۔ ماں جیسے آپ کے لیے خیر کی دعائیں کرتی رہتی ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں ان سے دیکھ لیں جا کے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کیسے خوش ہوتی ہوں گی، کیسے آپ کے لیے خیر و سلامتی مانگتی ہوں گی۔ اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں میرے جیسے کی، تو مجھے تو اپنی ماں کا حال پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو محفل روزانہ لگتی ہے، یہ بھی الحمدللہ رب العالمین اپنے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور صحابہ، اور اس کے بعد اپنے والدین اور ساس سسر اور اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے، مطلب الحمدللہ، اور پھر اپنی دیور دیورانی کے لیے، باقی آپ جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ نیک عمل قبول فرما لے،
اگر میرا کوئی نیک عمل ہے تو اس کو قبول فرما لے، اگر تجھے میرا یہ بولنا اس طرح پسند ہے تو قبول فرما لے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی یقین کریں، بتا دینا پسند کرتی ہوں کہ ابھی 3-4 دن پہلے مجھے ایک میسج آیا جس میں ایک ہماری بہن تھی جن کو 100% انڈیا میں ہے، ان کا نام شازیہ ہے، ان کے نام سے روز دعا ہوتی ہے، تو وہ انڈیا میں رہتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی پیاری بڑی خوبصورت ان کی مجھے پوری وائس وہ آئی نا ویڈیو، تو ان کو تھا کینسر۔ اب ان کے لیے روز دعا ہو رہی ہے، کتنے مہینے سے، 1 مہینہ 2 مہینہ ہو گیا ہوگا، حد سے حد میرا 3 مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابھی 3 دن پہلے ان کی ویڈیو آڈیو آئی اور وہ ان سے بولے ہی نہیں جا رہا، وہ اتنی خوش ہیں، وہ کہہ رہی ہیں میرا 90% جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کینسر ختم ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب جو ہے نا 10% وہ دوائیوں سے ختم ہو جائے گا، ڈاکٹر بتا رہے ہیں، کہتی ہیں اتنی خوش، کہتی ہیں آپ نا سمینہ جی کو بھی کہہ دیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے رنگ لیں۔ آپ یقین کریں کہ ان کے اگر آڈیو میں آپ کو بھیجوں پتہ نہیں 4-5 منٹ یا 5.5 منٹ کی ہے، لیکن اس میں وہ ان سے بولا نہیں جا رہا خوشی کے مارے میں، اور وہ جس طرح بات کر رہی ہیں لگ رہا ہے کہ وہ حد سے زیادہ خوش ہے۔ تو میں تو بس آپ سے صرف یہی کہوں گی کہ زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی ایمان دیا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیں، ایمان میں اپنی ترقی کے لیے کوشش کریں، دعا کریں اپنے بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اور اپنے تمام دنیا میں جو آپ کا دشمن بھی ہے اس کی بھی خیر چاہیں اور اس کی بھی فلاح چاہیں اور اس کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ اور میں نے کام یہی کرنا ہے، کیونکہ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی آتے تو ہم کہتے ہم ویلے ہو جاتے، چلو جی نبی آئیں گے تو محنت کریں گے اپنے بندوں پہ، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب کبھی زندگی بھر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضرت عیسیٰ بھی جو قرب قیامت میں آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے۔ اب نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، دینے کا حق دینا ختم کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یوں سمجھنے اپنے، نعوذ باللہ ایک چھوٹی سی بات ایسی مزاحیہ انداز میں سمجھا رہے ہو کہ نبوت اللہ تعالیٰ کے پاس مک گئی ہے، ختم ہو گئی، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت دینی تھی دے دی، بس جتنا سوچا تھا اتنا مکمل کوٹا ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شاہکار ہستی، جیسی عظیم ہستی، جیسی جلیل القدر ہستی دنیا میں اب ان سے اچھی ہستی یا ان جیسی ہستی کوئی نہ بنانی ہے، نہ بنائیں گے، نہ بنی ہے، یعنی نہ بنی ہے، نہ بنائیں گے، نہ اب کوئی ہے اس روئے زمین پہ، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو اس جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک کیلیپر ہے، ایک معیار ہے، ایک یعنی ایک ہمارے پاس رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جو ہے الحمدللہ رب العالمین 36 ہے، غالباً 36 ہے، 3 اور 6 36، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب 22واں پارہ۔ وما کان للمؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان للمؤمنین، وما کانا اور نہیں ہے، للمؤمنین کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں، ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی بات کا، کسی کام کا، ان یکون لہم الخیارۃ تو خیارۃ یعنی اس کا اب کوئی خیار نہیں ہے، یعنی اختیار نہیں ہے، اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ نے ہمارے لیے 5 نمازوں کا فیصلہ کر دیا، اب اگر ہم مومن اور مسلمان ہیں تو ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں جی 4 نمازیں کر لیتے ہیں، یار 3 کر لیتے ہیں، یار ایک ہی ٹائم ساری نمازوں کے اوقات کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ایسی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو یہ بات کو گنجائش نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں ان پر یہ بات جچتی نہیں ہے، پھپتی نہیں ہے، ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ جب اللہ اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اب پھر اپنی مرضی چلائے، نہیں ایسا نہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے، یعنی عاصی بنے، گناہ گار بنے، انکار کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے، یعنی ان سے انکار کرے، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو بس اس کے لیے ضل ضلالا مبینہ، البتہ اس کے لیے بہت بڑی گمراہیوں میں سے گمراہی ہے، وہ ساری گمراہی میں، یعنی سراسر گمراہی میں ہے، سر سے سر تا پیر گمراہی میں ہے۔ گزشتہ آیت میں مسلمین اور مسلمات اور مومنین اور مومنات کی صفات بیان کی ہیں اور ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی والا سلسلہ چل رہا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب کہا، فرمایا کہ اب تو جب بنو قریظہ سے لڑائی ہوئی اور پھر جنگ عذاب میں آندھی آئی اور ایسی کفار مکہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، تو ان کا تمام مال اور ادھر سے بنو قریظہ کا تمام مال، اللہ تعالیٰ کے نبی 25 دن ان سے بھی لڑے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کا بھی محاصرہ کیا۔ پھر انہوں نے تنگ آ کے کہا جی ہم تو اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ بنو قبیلہ اوس پہ چھوڑتے ہیں۔ قبیلہ اوس کے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے نا، ٹھیک ہے نا، یا ابھی بھی تعلقات ان سے بہتر ہے ہمارے، تو ان کے جو ہے سربراہ وہ آئے، ان کا لیڈر آئے اور ہمارا فیصلہ کرے۔ ان کے لیڈر تھے سعد بن معاذ، ان کو بلایا گیا مدینہ سے، آؤ بھائی آؤ فیصلہ کرو، کیونکہ وہ بیمار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کا علاج کیا اور ان سے کہا جب فیصلہ کرو۔ انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے کہا تو رات کو لے کے آؤ، اور اس کے باب استثناء میں سے ایک سبق نکالا کہ اگر تم سے کوئی لڑنے آئے اور تمہاری صلح ہو جائے تو تم پھر آئندہ کے لیے نا ہمیشہ کے لیے ذمہ بن کے رہو گے، یعنی ان کو وہ لوگ آج آ کر جو لڑنے آئے نا وہ حکومت کریں گے اور تم ان کو جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، اور وہ تم ان کے ملک میں رہو گے، جیسے ہمارے ملک میں ہندو بھی رہ رہے ہیں اور عیسائی بھی۔ تو اور اگر لڑائی ہو گئی اور لڑائی میں جب ان کو شکست نظر آنے لگے اور یہ کوئی اگریمنٹ کرنا چاہیں تو کوئی عہد نامہ کرنا چاہیں تو اس وقت کوئی عہد نامہ نہیں ہے، بلکہ ان کے مردوں کو قتل کر دو، کیونکہ لڑنے کی ہمت کیوں کی انہوں نے مسلمانوں سے، اور حق پرستوں سے لڑنے کی ہمت کیسے کی، اور ان کے مسلمانوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا لو، اور ان کا سارا کچھ جو ہے نا اس کی روح سے نا، حکم کی روح سے سارا کے سارا مہاجرین کو ملے گا۔ مہاجرین کے حالات اتنے خراب تھے، ٹف ٹائم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنی جگہ سے ان کو یہ بنو قریظہ کا اتنا مال جمع کیا ہوا ہے وہ سارے کے سارے مہاجرین کو مل گیا۔ اب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی دیکھا کہ بھئی ان کے تو حالات پہلے سے بہت اچھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے بھی نان نفقہ کو، ہمارے بھی ذرا پاکٹ منی کو بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، نان نفقہ کو بڑھا دیجئے، یعنی ہماری خرچی جو ہے وہ ذرا تیز زیادہ کر دیجئے۔ اس وقت کیا ہوا، اس وقت جب انہوں نے کہا نا نان نفقہ کو بڑھا دیجئے، ہماری خرچی بڑھا دیجئے، اللہ تعالیٰ کو کہ نبی کو یہ پسند نہیں آیا، ان کا دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ میں تو دنیا کو پرے دکھیل رہا ہوں، میں تو ایک وقت کھا کے دوسرے وقت سوچتا ہوں کہ مجھے اللہ سے مانگنا پڑے، مطلب ایک وقت کھاؤں شکر کروں اور دوسرے وقت صبر کروں مجھے نہ ملے، تو یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا جب دل دکھی ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان بیویوں سے کہہ دیں کہ آپ اگر جانا چاہتی، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو میرے ساتھ اسی طرح رہنا پڑے گا، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو عزیز رکھتی ہیں تو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، تو ایسی قسمہ پرسی میں رہنا پڑے گا، ایک وقت کھا لیا 2 وقت چھٹی کر لی، اور اگر دنیا کی آپ چیزیں چاہتی ہیں، نعمتیں چاہتی ہیں، تو بس اللہ کے نبی سے فرمایا انہیں دے دلا کر رخصت کر دو، تمہارے لیے اور بڑی عورتیں ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے حضرت بی بی عائشہ کو یہ بات بتائی اللہ کے نبی نے، انہوں نے کہا میں تو اللہ اور یہ بھی کہا کہ جلدی جلدی جواب نہ دو، جاؤ اپنے ماں باپ سے فیصلہ کروا لو، پھر ان سے مشورہ کر لو۔ فرمایا میں نے ان سے فیصلہ کیوں کرانا،
میں آپ کو آپ کے رب کو اور آپ کو اور آخرت کو فوقیت دیتی ہوں. اور پھر اللہ کے نبی خوشی خوشی اور ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا عائشہ نے تو یہ جواب دیا. انہوں نے کہا جو عائشہ نے جواب دیا وہی ہمارا جواب ہے، ختم بات. تو اللہ تبارک نے پھر ان کے لیے بڑی اجر عظیم کا وعدہ کیا اور بڑی ان کے لیے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ اور بڑی اچھی آیات. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات سے کر رہے ہیں کہ بھائی جب کوئی مومن اور مومنہ کے لیے کوئی حکم آ جائے اور اس میں وہ پھر اپنی رائے کو دخل دے رہے ہوں تو یہ ان کو زیب نہیں دیتا. جیسے ایک مثال ہے کہ میں ایسی سمجھانے کو سمجھا رہی ہوں، بھیا میں تو بڑی کم عقل ہوں اور پتہ کچھ نہیں ہے مجھے. جیسے ایک بندہ کہے کہ یار یہ رمضان کے روزے تو بڑے گرم ہیں، یہ 3:19 پہ بند ہوتا ہے 20 منٹ پہ اور کھلتا ہے 7:30 7:19 پہ 7:25 پہ. یہ تو اتنا لمبا روزہ ہو گیا، یہ تو 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ تو 16 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. تو ایسا کرتے ہیں ہم روزانہ یہی روزے رمضان کے جو روزے ہیں نا ہم سردیوں میں رکھ لیں گے، دسمبر کے مہینے میں. ٹھیک ہے، ہم 30 روزے دسمبر میں رکھ لیں گے. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب روزے رمضان میں ہی رکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی ہم دسمبر میں رکھ لیں گے، جنوری میں رکھ لیں گے، فیبروری میں رکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو پھر تم وہ یعنی رسول کا فیصلہ کیا مطلب رسول نے عمل کر کے دکھا دیا تمہیں. اب تم اپنی کوئی بات سوچو اور اس میں اپنے اختیار سے کوئی اور بات سوچ لو کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ نمازیں بہت مشکل ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بہت مشکل ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں باقی 3 پڑھ لیتے ہیں. عشاء کی نماز بھی بڑی مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پہ. تو بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چینج کر سکتے ہیں، ہم نہیں چینج کر سکتے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو کوئی وہ کرے گا عاصی بنے گا، یعنی عاصی سے نکلا نا یعصی اللہ، یہ جو عاصی بنے گا یعنی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو فقط ضلال مبینہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وہ بہت گہری وہ ساری گمراہی میں، وہ پکی پکی گمراہی میں چل رہا گیا، اب اس کا سنورنے کا کوئی ایسا موڈ نہیں لگ رہا. اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عکاس کی منڈی سے میلے سے ایک غلام خریدا زید، اور اس زمانے میں خرید لیتے تھے ہمیشہ کے لیے، وہ پھر اپنے گھر میں رکھتے تھے. تو زید کو خرید کے آپ نے اپنی پیاری پھوپھی اما ختیجہ کو دے دیا. اما ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، یعنی ہمیشہ کے لیے دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت اب وہ کیا ہوا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو آزادی پہ فوقیت دے دی، تو چچا اور ابا خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ ہمارا بچہ اسی میں خوش ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان کو کہہ دیا کہ تم آج سے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تھے لے پالک بچے کی کے رسم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے تو پھر تو یہ پوری عمر کا ہو جائے گا کہ ہم بھی یتیم خانے سے ایک بچہ لا کے پال لیں گے، یا کوئی سڑک پر ہمیں چلتا ہوا بیچارہ بے آسرا بچہ ملا، اس کا مالک نہ آیا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے. تو اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سلبی بیٹا ہوتا نا، جو عورت اور مرد کے ملنے سے آپس میں جو سلبی جو منی کے ٹپکے ہوتے ہیں اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بس وہی تمہارا حقیقی بیٹا ہے، اور یہ جو لے پالک بچہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جب حضرت نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ ان کی سگی پھوپھی زاد بہن تھی کا پیغام بھیجایا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ داروں نے اس پیغام کو نامنظور کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی. تو آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اونچی ذات اور سب سے زیادہ اعلیٰ ذات ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سید ہے. تو آپ ظاہر ہے اسی ذات سے تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں تو وہ بھی ظاہر ہے نبی حضرت عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہوئی نا. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے
اچھا جہاں صاف صاف یہ حکم سنایا گیا کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی حکم ہوا کہ تم ان کو یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوخ کرو. یعنی اب پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے زید بن محمد، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یہ آیت آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا زید بن حارثہ. چنانچہ ان ابتدائی آیات کے نزول کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا خلاصہ آپ نے اب پڑھ ہی لیا ہے، اس کو دوبارہ سے سن لیں کہ کسی طرح بچپن میں حضرت زید جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے اپنے ننیحال گئے ہوئے تھے کہ وہاں لوٹ مار ہوئی اور یہ گرفتار ہو کے، یعنی جو اس زمانے میں آپ کو پتا نا کہ ڈاکو پڑ جاتے تھے سفر میں، اور یہ گرفتار، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ مال بھی لے لیتے تھے اور تو بچوں سب کو پورا غلام بنا لیتے تھے. اور یہ گرفتار ہو کے طائف کے قریب عکاظ کے بازار میں بحیثیت غلام فروخت کیے گئے. خریدنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے جن کا نام یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن حکیم بن حزام ہے. انہوں نے خرید کر ان کو آپ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یعنی اپنی پھوپھو کو دے دیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ ابھی 8 سال ہی کے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زید کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہبا کر دے دیا. کچھ عرصے بعد حضرت زید کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ تو مکہ میں ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ زید کو تو ہم یہ پرانا پہلے بتا چکے ہیں، دوبارہ بتا دیں کیونکہ اب اس کا پھر سے قصہ شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ زید کو ہمارے حوالے کر دیجیے اور یہ لے فدیہ، اور جو رقم فدیہ کی آپ لینا چاہیں لے لیں. وہ پیسے لے کے آئے تھے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ زید کی مرضی پہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ چاہیں تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ چلے جائیں اور اگر چاہیں تو میرے ساتھ رہیں. زید اور یہ کہا کہ مجھے آپ کے فدیے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، زید نے عرض کیا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا. باپ اور چچا نے بھی کہا کہ تم غلامی کو پسند کرتے ہو اور اپنے خاندان باپ دادا کو چھوڑ کے اجنبی جگہ پہ رہنا چاہتے ہو. ارے تم کیسے ہو کہ تم غلامی کو آزادی پر فوقیت دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ اس ہستی کے ساتھ رہ کے میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اس کے بعد میں دنیا میں کسی اور کو اپنے پر ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا. یعنی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم شخص کبھی نہیں مل سکتا. میں نے ان کو جو دیکھا نا، عظمت کا مینارہ ہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں دنیا میں کسی اور کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا، اور میں آپ کو کسی پر آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا، اور میں کسی حال میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑوں گا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو آزاد کر دیا اور اپنا متبنی بنا لیا، یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اس وقت سے یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہلانے لگے، اور جب اس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو پھر زید بن حارثہ کہے جانے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ نہیں کیا لمبا چوڑا، کوئی جسے کہتے ہیں نا تمید نہیں مانی، بلکہ خود ہی کہہ دیا کہ جو لے پالک بیٹے ہیں نا تمہارے منہ بولے بیٹے، وہ کبھی تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں. تمہارے بیٹے وہ ہوں گے جو تمہارے سلب سے پیدا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ قرآن کریم میں یعنی اس صورت میں اگلی آیت میں ان کا نام جو ہے پورے نام صحیح والا نام لیا گیا، باصراحت مذکور ہے. یعنی حضرت عمر فاروق کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے، جس کے لیے بھی کوئی آیت اتری ہے نا یہاں پر، وہ سب کے سب ہمیں دیکھنا پڑتی ہے تفسیر میں کہ یہ کس صحابی کے لیے ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے یہ ابو بکر صدیق کے لیے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر فاروق کے لیے. لیکن یہاں پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام آیا، نام پورا نام ذکر نہیں نام، تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ ان 4 افراد میں سے ایک ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا تو ایک لمحہ کے شک و تردد کے بغیر نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا. حضرت زید نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ذرا غور تو کر لوں کہ واقعی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے تو بغیر کہتے نا بن دیکھے کا سودا کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا تو یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوبہ نبوت پر سرفراز فرمایا گیا تو ایک لمحے کے شک و تردد کے بغیر نبوت کا دعویٰ سنتے ہی اسے تسلیم کر لیا. حضرت زید کی توقیر بڑھانے کے لیے، ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے نیز اس خیال سے کہ آزاد غلام مذہب اسلام میں حقیر نہ سمجھے جائیں اور ان کی عزت بھی احرار کی طرح ہو، یعنی آزاد لوگوں کی طرح حضرت زید کی بھی عزت ہو، آپ نے ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے کر دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے
کہا کہ میں ان سے نسب میں بہتر ہوں، یعنی میں سید زادی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان سے بہتر ہوں، اسی طرح کا، اور یہ میں اس غلام سے شادی کروں، اسی طرح کا اظہار نارضامندی حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، دونوں بھائی بہنوں نے کیا، اس لیے حضرت زید کو نسلاً عربی الاصل تھے، مگر غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے، ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، ہاشمی خاندان کی بیٹی، ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو، یعنی یہ حضرت زید بھی نہیں چاہ رہے تھے، جس میں حکم دیا کہ جس بات کا حکم اور فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرنے پہ اس کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز نہیں۔ اب حضرت زید کیا چاہ رہے تھے؟ حضرت زید کو نسلاً عربی الاصل تھے، مگر غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے، ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی، ہاشمی خاندان کی بیٹی، ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو، اس لیے حضرت زینب کے بھائی بھی اس عقد پہ راضی نہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر یہ آیت زیر تفسیر نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا کہ جس بات کا حکم اور فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں، پھر اس کی خلاف ورزی کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو تنبیہ کی، ایک زید کو، کہ زید اگر اللہ اور اللہ کا رسول تمہارا نکاح ان سے کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم اعتراض کر رہے ہو۔ زید رضی اللہ عنہ تو اس لیے کر رہے تھے نا کہ وہ تو ایک اعلیٰ نسل کے خاندان کی ہیں، اور یہ ایک غلام ہے، جن غلام کو ایک پرسنل بیسیکلی غلام تھے جو کو آزاد کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت زید، تو اللہ تعالیٰ نے زید علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہا کہ یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر لیں تو آپ اس میں اپنی رائے کو دخل دیں۔ اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب یہ کہا نا کہ میں تو اعلیٰ نسل کی ہوں، یعنی میں تو سید زادی ہوں، اور یہ ایک آزاد کردہ غلام میں ہیں، یعنی پہلے یہ بیسیکلی غلام تھے، تو اسی طرح حضرت ان کے زینب کے بھائی جو ناپسند کر رہے تھے حضرت زید بن حارثہ کو، وہ بھی ناپسند کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے لیے فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو بھائی پھر اپنی آوازوں کو، اپنے احتجاج کو، اپنے اصرار کو، اپنے رائے کو پس پش ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے پر عمل کرو، نبی کے کہنے پر عمل کرو۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک کتاب ایسی، احمدیت اسلام کیوں نہیں، احمدیت اسلام کیوں نہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے میں جتنا بھی پڑھ رہی ہوں مجھے یعنی یہ ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ صحیح طریقے سے آپ کو سمجھانے کی توفیق دے دیں۔ اور یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یعنی اس کتاب کو بے شک اس کتاب کے جو ہے رائٹر وہ مولانا منیر الوی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، اس میں میرا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پر چھوٹا سا میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں، پھر انشاءاللہ شروع کرتی ہوں۔ سابق احمدی شیخ راحیل احمد آف جرمنی، جو جرمنی میں ایک بہت بڑے پوسٹ پہ تھے، جن کا نام شیخ راحیل تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کہا وہ سنیے۔ جب میں قادیانی تھا یہی کرتا رہا کہ مرزا صاحب کی وہ تحریریں جو میرے قادیانی دوست پیش کرتے ہیں اور بظاہر بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہیں، مرزا صاحب کے عاشق رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کرتا تھا۔ یعنی جب بھی میں کہتا تھا نا تو میں بتاتا تھا کہ مرزا صاحب تو بہت عاشق رسول تھے، اور ان کی جو ان لوگوں نے پمفلیٹ وغیرہ چھاپے تھے وہ پیش کرتا تھا۔ یعنی مرزا کی لکھی ہوئی کتابیں تو ان کو پڑھنے کو نہیں ملی تھی پہلے، اور حقیقت بھی یہی تھی، یہی ہے 95% 95% قادیانی دوستوں کو مرزا صاحب کی توہین آمیز کہ مرزا نے اتنی اللہ کے لیے بکواس کی ہے، اتنی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اتنی اماں بی بی فاطمہ کی، اور اتنی توہین کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ یقین کریں یہ کتاب پڑھتے ہوئے ابھی میں نے مشورہ کیا، وہ بہن بیٹھی ہوں گی کہ کیسے پڑھوں میں اس کتاب کو، کیسے کروں، لیکن انہوں نے کہا باجی آپ بتائیے، اس کا گند اندر سے بتائیے۔ تو پھر ایک حوصلہ ہوا، بچی ہے وہ، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کے لیے نصیب بہترین کھولے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، 95% قادیانی دوستوں کو مرزا صاحب کی توہین امیز تحریروں کا علم ہی نہیں ہے، اور جب کوئی شخص جو ان کی جماعت میں سے نہیں ہے ایسا حوالہ پیش کرتا ہے جس کا انہیں علم نہیں، تو بس وہ کسی سکھائے ہوئے کی طرح ایک ہی رٹ لگاتے ہیں کہ یہ مولویوں کا جھوٹ ہے،
یہ حوالہ تو پورا نہیں دیا، توڑ مروڑ کا پیش کیا ہے، یعنی بیچ میں سے بات جو ہے وہ غائب کر دی ہے اور یہ اپنے مقصد کی بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا شیخ راحیل احمد نے کہ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا اور کبھی خود اصل حوالہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مرزا کی لکھی ہوئی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو پڑھوں، کیونکہ برین واشنگ کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ قادیانی مربی صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب قادیانی اینک اتار کر مرزا صاحب کی تحریروں کا جائزہ لیا تو اس نتیجے میں پہنچا کہ حوالوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور ان کے ساتھ اپنے تبصرے کو مکس کر کے پیش کرنا، حوالوں کا ادھورا پیش کرنا، بے بنیاد حوالے جن کا کوئی وجود نہیں پیش کرنا خود ہماری جماعت کا بڑا وصف ہے، یعنی قادیانی جماعت کا ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کی ماضی اور حال میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، یعنی اتنی بات کو بگاڑ کے اپنے مقصد کی بنا کر پیش کرنا۔ کہتے ہیں شیخ راحیل احمد جرمنی سے ان کا تعلق اور غالباً شاید ابھی بھی جرمنی میں رہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں سنیں میرے سابق دوستوں، میرے پچھلے دوستوں جو احمدی کہلاتے ہو، تم نے مرزا صاحب کو نبی مانا ہے، اسلام کی محبت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، شرافت کی چاہت میں، امن اور سکون کی تلاش میں، لیکن جب تم غور سے اپنے آپ کو غیر جانبدار کر کے، یعنی آپ اس وقت نیوٹرل ہو جاؤ، نہ مرزا کی طرف نہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک مثال تم خود سوچو، پڑھ کر دیکھو، مطالعہ کر کے دیکھو، مرزا صاحب کی تحریریں پڑھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے اسلام کے بنیادی اصولوں پر کلاڑا چلایا ہے۔ دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے صحیح اور غلط میں فرق کرو، کیونکہ اس وقت یہ تمہارا عذر نہیں سنا جائے گا کہ مجھے تو مولوی دوست محمد شاہد صاحب نے یہ کہا تھا، مجھے مرزا مسرور صاحب نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے دلیلیں نہیں سنیں گے، بلکہ اللہ تم سے پوچھے گا جو عقل میں نے تمہیں عطا کی تھی اس کو استعمال کر کے کیا تم نے خود تحقیق کی؟ خدا کے لیے مرزا صاحب کی کتابوں کو ایک بار بالکل غیر جانبداری سے، یہ بھی نہ کہ تم احمدی ہو، یہ بھی نہ کہ تم مسلمان ہو، پھر پڑھ کے دیکھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے پاس سب یا کچھ کتابوں کا جائزہ لینے کا وقت نہیں ہے تو آؤ ہمارے علماء کی ایک دو کتابوں سے ہی حوالے لے کے اور پھر ان حوالوں کو آگے پیچھے دو دو صفحے بھی پڑھ کر دیکھ لو، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کہاں ہے اور سچ کہاں ہے۔ صرف مرزا صاحب کے خاندان اور ان کے مربیوں کی سننے کے بجائے عقل مند اور غیرت مند انسانوں کی اتنا خود مطالعہ کر کے اپنے دین کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہیں تک رکھتی ہوں، آگے انشاءاللہ تعالی پھر بتاؤں گی کہ یہ انہوں نے کیوں اس کو لکھا اور اتنی محنت کی، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اللہ نے چاہا کر کے روزانہ بتاؤں گی۔ اب میں مرزا کی تحریر کو سامنے لے کے آتی ہوں جو کہ ضروری تھا، اس لیے اسلامی عقیدے کے مطابق اس کو دہرا رہی ہوں، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہیں، وحدہ لا شریک ہے اور ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے اسلام میں شرط ہے، جبکہ بانی جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں وہ ملاحظہ کیجئے۔ مرزا صاحب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے یہ ساری باتیں خود لکھوا دی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے، یعنی اگر خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ مرزا صاحب، اگر اللہ تعالیٰ مرزا صاحب سے یہ باتیں نہ لکھواتے تو آج ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کے بارے میں، یعنی نعوذ باللہ جیسے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اس کے بارے میں مرزا نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، میں کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی، اور میری مجبوری ہے، اس پہ دل نہ اپنا برا کیجیے گا، میری مجبوری ہے، کیونکہ جیسے کورونا کے لیے جب کورونا ہوا تھا تو اس کے متعلق ایک ایک بات آپ کو بتائی جا رہی تھی تاکہ آپ کورونا سے بچ سکیں، اسی طرح یہ میری مجبوری ہے، میں بھی بہت سوچ سمجھ کر اس طرف آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھا دے۔ اچھا جی، مرزا قادیانی نے خود لکھا کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں، یعنی میں تو خدا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں۔ یہ اس کے بول بتا رہی ہوں میں، اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا رہی ہوں اپنی زبان میں۔
اور میرا اپنا کوئی ارادہ، کوئی خیال اور کوئی عمل ہی نہ رہا، یعنی میری اپنی شخصیت ختم ہو گئی، اب اللہ کی شخصیت رہ گئی کہ میں تو خدا بن گیا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو، اور اسے کیونکہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ہوں، اللہ اکبر، اور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کر لیا ہو، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہ گیا ہو۔ اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے چاروں چپیرے اپنے اندر کر لیا اور ڈھانک لیا مجھے، اور میرے جسم پر مستولی ہو کر اپنے وجود میں مجھے پنہا کر لیا، یعنی اللہ نے اپنے وجود کے اندر مجھے چھپا لیا، یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ برابر بھی باقی نہ رہا، اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء، اور میری آنکھ اس کی آنکھ، یعنی اللہ کی آنکھ میری آنکھ بن گئی، اور اللہ کے تمام اعضاء میرے اعضاء بن گئے، اور میرے کان اس کے کان، اور میری زبان اس کی زبان بن گئی، اور میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کی بیوی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں معزن ہے، الوہیت یعنی ایک ہونا، یعنی اب میں بھی ایک واحد ہو گیا ہوں اللہ کی طرح، یعنی اب اللہ مجھ میں سما گئے، اب اللہ کا وجود نعوذ باللہ ختم ہو گیا، اب میں ہی اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس کو یوں سمجھا رہی ہوں، تو اس کی الوہیت مجھ میں معزن ہے، حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے چاروں طرف لگائے گئے، یہ اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، اور سلطان جبروت نے میرے نفس کو پیس ڈالا، یعنی میری میں ختم کر دی، اب اللہ میرے اندر سما گیا، سو نہ تو میں ہی رہا اور نہ میری کوئی تمنا باقی رہی، میری اپنی عمارت گر گئی، یعنی میں جو تھا نا وہ ختم ہو گیا، میری میں ختم، اب میں ختم، میرا وجود ختم، اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے لگی، یعنی اب میرے اندر صرف اللہ نظر آ رہا ہے، اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہو گئی، یعنی اب میں جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں بھی ویسے ہی ہو گیا، اور میں سر کے بالوں سے ناخن پا تک، یعنی میں سر سے کے بالوں سے لے کے ناخن پا تک وہ اس کی طرف کھینچا گیا، یعنی اللہ نے مجھے پورا پورا اپنے اندر کر لیا، پھر میں ہم مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا، یعنی میرا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ایک جیسا ہو گیا، اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی، اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی، بس میں اس شے کی طرح ہو گیا جو نظر نہیں آتی، یعنی میں کیسے تھا، یعنی میرے اندر جو پہلے والے خیالات تھے وہ سب کچھ ختم ہو گئے، اب میں اللہ بن گیا، اچھا اب بس میں اس شے کی طرح ہو گئی جو نظر نہیں آتی، یا جو اس قطرے کی طرح جو دریا میں جا ملے، اور دریا اس کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے، اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھا، میرا وجود کیا تھا، الوہیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی، اور میں بالکل اپنے آپ سے کھو گیا، یعنی میں اتنا یکتا ہو گیا کہ اب میرے اندر سے میری میں ختم ہو گئی، اب اللہ مجھ میں سما گئے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سب اعضاء اپنے کام میں لگائے، اور اس زور سے اپنے قبضے میں کر لیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں، چنانچہ اس کی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چمٹا لیا اپنے ساتھ کہ میرا وجود ختم ہو گیا، آپ کہیں گے یہ کیا بکواس سنا رہی ہے، خدا جانتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور تنگ آ کر میں نے یہ بکواس آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کائنات میں، پوری کائنات میں کسی نے رب تعالیٰ کی ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی ایسی توہین دنیا میں کسی نے نہیں کی جو اس مرزا قادیانی بدبخت نے کی ہے، اور میں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میرے اعضاء میرے نہیں ہیں، یعنی میرے اندر میں نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اعضاء ہیں، اور میں خیال کرتا تھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم، یعنی میرا وجود بالکل عدم وجود ہو گیا، اور اپنی حویت سے قطع نکل چکا ہوں، یعنی اپنی میں میری ختم ہو گئی ہے، اب کوئی شریک اور مناظر روک کرنے والا نہیں رہا، یعنی اب جو ہے میں ایسا ہو گیا کہ اب میرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جیسے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لہو ہے نا، ویسے ہی ہو گیا، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا، اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا، یعنی میں جو چلتا تھا تو یوں جیسے اللہ چل رہا ہے، میرا سوچنا اللہ کا سوچنا ہو گیا، میری تلخی ختم ہو گئی تھی، پرانی میری تمام چیزیں، میرا غصہ، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے اندر صفات تھی وہ مجھ میں آ گئی، اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں، میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت پیدا کیا، یعنی میں نے آسمان اور زمین کو نا اجمالی صورت دے دی، ایک نئی صورت دے دی جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی، ٹھیک ہے،
اور پھر میں نے منشائے حق کے یعنی منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں، یعنی مجھے یہ ہو گیا کہ میں کوئی چیز بھی چاہوں تو بنا سکتا ہوں۔ یعنی جو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صفات دیں گے نا کہ تم جو چاہو گے ویسا، یعنی اللہ اپنی 2 صفات دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کن تو ہو جا، تو ہم بھی کن کہیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات امورٹل لافانی، اللہ تعالیٰ کی زندگی ذات کبھی اس کو زوال نہیں آ سکتا، یہ فنا نہیں ہو سکتی، ویسے ہی جنتیوں کی بھی ذات فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ لافانی ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے منشاء حق کے موافق یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق اس کی ترتیب اور تفریق کی، اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پیدائش کا عمل تھا نا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے پیدا کرتے وہ میرے میں بھی ہو گیا۔ پھر میں نے آسمان کو پیدا کیا اور کہا ان زینا السماء دنیا بمصابیح، یعنی بے شک میں نے آسمان کو تاروں سے سجا دیا، سورج سے سجا دیا، چاند سے سجا دیا۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کریں گے، یہ مرزا کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا اب مٹی کے خلاصہ یعنی گندی ہوئی مٹی سے اب میں انسان کو پیدا کروں گا۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پہ جاری ہوگا، یعنی جو کشف ایک تو نہ کشف تھا کہ پہلے تو میں کشف یعنی ایک سوچ تھی، اب الہام ہو گیا یعنی الہامی کتاب، یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دل میں تھا وہ بس میری اس میں زبان پہ جاری ہو گیا۔ پھر میں نے کہا اردت ان استخلف فخلقت آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ترجمہ میں نے ارادہ کیا کہ خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، کہتے ہیں میں نے آدم کو بنا دیا۔ پھر کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 103 تا 105 تک ضرور دیکھیے گا، یہ میرا ریکارڈ بھی ہوتا ہے یوٹیوب میں، اس کا لنک ہے ہمارے پاس، روز بھیجتے ہیں ایڈمن گروپ پہ، پلیز ورنہ مجھ سے لے لیں اور اس کو پڑھ لیں آپ۔ اور اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہے کہ قادیان احمدیت اسلام کیوں نہیں، تو میرے پاس اس کا PDF ہے، وہ لے لیں مجھ سے۔ احمدی احباب اس عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، جبکہ مرزا صاحب اپنی اس عبارت میں اپنے ایک کشف میں عبارت میں کہتے ہیں کہ اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، یعنی میں خدا ہی ہوں۔ میں صراحتاً خدا کا دعویٰ نہیں کر رہا، کیا مرزا صاحب احمدی احباب کو اپنے خدا کے دعوے کا یقین نہیں دلا رہے؟ کیا اس بات سے اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ میں خدا ہوں؟ جب کبھی کسی مربی کے سامنے مذکورہ عبارت پیش کی جاتی ہے تو جواب میں کہتا ہے یہ تو مرزا صاحب کا کشف ہے، یہ تو ایک خواب ہے، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اس لیے حجت نہیں ہے، یعنی پھر اس پر کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، وہ تو خواب تھا۔ حالانکہ مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہے اور نبی کے کشف اور خواب کے بارے میں خود مرزا صاحب کا اقرار ہے کہ مرزا نے کہا کہ خود لکھا ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا خواب تو ایک قسم کی وحی ہوتا ہے، اور وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم۔ پھر مرزا صاحب نے تو خود بیان کر دیا کہ یہ کشف یقینی ہے، یعنی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور مزید بحث میں جاننے کے بجائے میرا احمدی احباب سے سادہ سا سوال ہے کہ مرزا صاحب نبی ہونے کے دعوے دار تھے، تو کیا سچے انبیاء میں کوئی نبی ایسا ہوا جس نے اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا ہو؟ کیا ایسا کوئی نبی آیا دنیا میں 1,24,000 جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا بھی ہوں؟ کیا اس طرح کے دعووں سے سادہ لوگ انسانوں کی گمراہی کا اندیشہ نہیں ہے؟ کیا اس طرح سے لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کا اندیشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے؟ اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جسم و روح سے پاک ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، جبکہ مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر چھا گئی۔ کیا یہ اسلامی عقیدے سے انحراف نہیں ہے؟ کیا یہ اسلامی عقیدے سے دوری اور فرار نہیں ہے؟ مرزا صاحب نے اپنے الہامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ انتا منی بمنزلت توحیدی و تفریدی، یعنی حقیقت الوہی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 89 پر 89 پر مرزا لکھتا ہے کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید۔ اللہ اکبر۔
یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ مرزا تو مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید، یعنی جیسے میں ایک فرد واحد ہوں نا مرزا، تو بھی ایک فرد واحد ہے مرزا، جیسے میری توحید ہے نا، یعنی شرک میرے میں گوارا نہیں ہے، مجھے شرک ویسے تجھے بھی شرک گوارا نہیں ہے، واقعی تو بھی، یعنی یہ مرزا اللہ پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید بھی بے مثل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرد واحد ہونا، ایک واحد ہستی ہونا، یہ بالکل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعالیٰ کی تفرید کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی برابری اور اس کا کوئی مثل نہیں۔ کیا مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید کے مثل مان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ مرزا بھی ایک مثال ہے، ہم کہیں کہ مرزا جیسے کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اے مرزا انت منی بمنزلتی توحیدی و تفریدی، کہ تو میری طرح بالکل تیری بھی توحید ہے، تو بھی میری طرح واحد ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن میں یہ غلط لکھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کے واسطے سمجھے، اس سے بور نہ ہوئے۔ میں بھی اسے پڑھاتے ہوئے نا میرا دماغ بھی بہت خراب ہو رہا ہے، لیکن اس لیے کہ جب تک کسی زہر کو بیان نہ کیے جائے، کسی کے خطرناکیوں کو بیان نہ کیے جائے، ہم اس چیز سے بچیں گے نہیں۔ کیا مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید کے مثل مان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں؟ اگر مرزا صاحب توحید و تفرید کی مثل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توحیدی پھر پھر اللہ تعالیٰ کی توحیدی تفریدی بے مثال کہاں رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ بے مثال، اللہ تعالیٰ واحد کیسے رہے؟ اگر مرزا ان کا ساتھی ہو گیا، مرزا ان جیسا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بے مثال کیسے ہو گئے؟ ایک دوسری جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، سنیں حقیقت الوہی، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 89 یعنی 89 پہ، انت منی بمنزلتی ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند بیٹے کے ہے، یعنی تو مجھ سے بامنزلہ میرے فرزند میرے بیٹے کے، یعنی اے مرزا تو میرا بیٹا ہے، تو میرے بیٹا جیسا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو مجھ سے بامنزلہ، یعنی تیرا میرا رشتہ ایک ایسا ہے جیسے میں تیرا باپ ہوں تو میرا بیٹا۔ اب کہیں کیا کر رہا ہے؟ خدا بن رہا ہے، کہیں خدا کی بیوی بن رہا ہے، اسی آپ ایک دو ورقے میں آپ کو میں نے پیجز میں بتا دیا، کہیں اللہ کا باپ بن رہا ہے، یعنی اللہ کو اپنا باپ بنا رہا ہے، کہیں اللہ کو کے ساتھ اللہ کی بیوی بن کر سامنے آ رہا ہے، اور کہیں کہہ رہا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح واحد ہوں، اللہ کی طرح میں بھی یکتا ہوں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح میری بھی توحید ہے۔ تو آپ پھر بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ اس کی بھی توحید ہے، یعنی یہ بھی واحد اور اکیلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر واحد اور اکیلا تو نہ ہوا، پھر تو قرآن کی نفی ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ہو اللہ احد، بتا دو ان کو اے محمد، بتا دو کہ میں اکیلا، میں واحد ہوں، واحد، کل ہو اللہ احد، میں میرے جیسا نہ کوئی صفات میں یکتا، نہ کوئی ذات میں یکتا، کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ بتائیں، مرزا اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو بالکل میرا بیٹا ہے۔ اور اس سے پہلے دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو مسیح اور اس عاجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو کہ بہت مشکل زبان میں وہ نہیں سمجھ آئے گی، وہ میں اس کو اسکپ کر رہی ہوں۔ قرآن مقدس تو جا بجا متعدد مقامات پر ابنیت کو، خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے کی کو ختم کر رہا ہے، بیخ کنی کر رہا ہے، اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، قرآن میں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ عیسائی کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یعنی نستوریہ جو اس کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں فرقہ عیسائیوں کا،
اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر ایک بیٹا اور بن گیا، کون؟ مرزا. اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ میں تو خود خدا ہوں. اب یہ اس کے دعوے سنیں. قرآن مقدس و جا بجا متعدد مقامات پہ ابنیت یعنی خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدوں کی بےخبری کر رہے ہیں، لیکن مرزا صاحب خدا کا بیٹا بننے کی کوششوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا ہوں نہ میرا کوئی بیٹا ہے. لیکن مرزا کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا بیٹا ہوں. احمدی یہ بات بتائیں، کیا یہ الہامات قرآنی اصول کے یکسر خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ جو وحیاں اس کو نازل ہو رہی ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ دعوے کر رہا ہے، کیا یہ قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے جس کی مثل ہونے کا دعویٰ مرزا صاحب کر رہے ہیں؟ کیا یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے جیسا جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہی میں ہوں اللہ کا جو بیٹا ہے؟ کیا سچے انبیاء میں کسی نے خود کو خدا کی اولاد، خدا کے بیٹے کی مانند قرار دیا گیا؟ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو کھلاتے ہیں، خود کھانے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو پلاتے ہیں، خود پینے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو سلاتے ہیں، خود سونے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو قوت دیتے ہیں اور خود اتنے قوت والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو بصارت دیتے ہیں، لیکن ان کی بصارت کتنی زیادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر ایک جامع الکمالات بچہ پیدا ہونے والا ہے. یہاں مرزا صاحب کی پیشن گوئی پہ تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے، اس بچے کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے. اچھا، مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور اس کی بیٹے کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے. مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر ایک جامع الکمالات یعنی بہت کمال کا بچہ پیدا ہونے والا ہے. بہت سے اس میں گٹس ہوں گے، بہت سی صفات ہوں گی، بچہ پیدا ہونے والا ہے. یہاں مرزا صاحب کی پیشن گوئی پہ تبصرہ کرنا مقصود نہیں ہے. اس بچے کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے مرزا لکھتا ہے وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو یعنی وہ قیدیوں کو رستگاری بخشے گا، یعنی ان کو رہائی کر دلوائے گا، اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقیدہ رہائی دے گا. اور جو طرح طرح کے شعبوں میں ہے نا، ان کا تمام جو دماغ میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں، وہ ان کو سارے ان کے شبہات ختم کر دے گا. اس میں لکھا ہے فرزن دل بند گرامی ارجمن مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. فرزن دل بند بزرگ اور اقبال مند، حق اور رفت کا مظہر، گویا کہ خدا آسمان سے اتر آیا ہے. یہ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ غنی. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ہدایت کیا دے، بس اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کے نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے. بس اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماننے والوں کو ہدایت دے تک کہ وہ اس کے فضول قسم کی لغویات، بالکل بکواسیات جسے کہہ سکتے ہیں، ان کو پڑھیں اور اس پر لعنت بھیج کر دائرہ اسلام میں آئیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بلکہ دائرہ اسلام میں کیا ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن محمد میں دامن محبت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ پاک، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے.
یا اللہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل الموت فی بلد رسولک. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ فرما دیجئے. ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے. ہماری آخری آرامگاہ ہماری برزخ سے، ہماری برزخ ہماری قبر ہماری آخری آرامگاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پرمعطر ہو جائیں. یا اللہ بارونق ہو جائیں، وسیع ہو جائیں. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غرق کر دیجئے، دفع کر دیجئے، دور کر دیجئے، مٹا دیجئے. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. یا اللہ پاکستانیوں کو عقل اور شعور عطا فرمائیے. پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ عائشہ سونیا رقیہ باجی کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ڈاکٹر حمنہ کو، ندا کو، عظمیٰ کو، یا اللہ عیشہ کو، معاہد کو، یا اللہ جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، یا اللہ ان سب کے اہل خانہ کو، مجھے اور میرے اہل خانہ کو، ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرما دے. یار ناممکن نکیر کے سوالات ہمیں ایسے خوبصورت انداز سے دیں کہ منکر نکیر ابھی ہم سے پوچھنے لگے کہ من ربو کا، تو ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ یہ آواز نکلے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وهو الخاتم الانبیاء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ احمد کو، نعمان کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو ہمارے بچی بنتے نواز ہے ان کے نواز صاحب کو اللہ بہترین روزگار عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تمام علماء حق، علماء دین، علماء پاکستان، یا اللہ تمام علماء جہان کو اللہ یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ باجوڑ میں جو دھماکہ کیا ہے اللہ ان بدبختوں کو غارت کر دیجئے. یا اللہ جنہوں نے دھماکہ کیا ان بدبختوں کو غارت کر دیجئے. یا اللہ جنہوں نے دھماکہ کیا ہے وہ ان بدبختوں کو غارت کر دیجئے. یا اللہ جو اس وقت ہسپتالوں میں ہیں اس دھماکے کی وجہ سے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ معجزانہ طور پہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ مرنے والوں کو اعلیٰ درجے کا شہید جو ہے اس کے اللہ رتبہ عطا فرمائیے. یا اللہ تبارک تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ جو اس وقت ہاتھ اٹھائے ان میں سے جو بیمار ہیں، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیمار افراد ہیں، یا اللہ ندیم بھائی کو اور تمام علماء اسلام کو، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اللہ مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اللہ حضرت جی کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، نازیہ کو، انتلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین ان کی بہنہ کو، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ کو، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں اور جو اس وقت ہمارے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں ان کی بھی جو جوان بچیاں بچے ان کے لیے نیک زوج عطا فرما دیجئے. یا اللہ اچھی جگہ اللہ برکت والے قدردان رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ بہترین زوج عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
امت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بیٹیاں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، سمرہ، یا اللہ تجھے نمرہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کے لیے بہت بہترین دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک بہار بن کے جائے اور بہار بن کے رہے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، تربیت فرمائی، ایسے ہی ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ موبائل کے نقصانات سے، اس کی شرانگیزیوں سے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو موبائل کی نفرت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس بے حیائی سے جان چھڑا دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کام تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس گناہ کے دور میں، اتنی عیاشیوں اور تفریح کے دور میں ہمارے بچے آپ سے جڑ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ کوئی کام آسان نہیں بجز اس کے کہ جب تک میں نہ چاہوں، یعنی اللہ رب العزت آپ نہ چاہیں کوئی کام آسان نہیں، آپ جب چاہیں سنگلاخ چٹانوں کو چٹیاں میدان فرما دیں۔ یا اللہ، یا اللہ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ خالد فیصل کو باعزت بری فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں میرے اللہ، جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اللہ انڈیا میں، مشرقی ترکستان اور چائنا میں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ہمارے قرآن کی بے حرمتی کریں، یا اللہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، اللہ ان کے دل میں جب خیال آئے تب ہی ان کو ہدایت دے دیں، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو چن چن کر جہنم واصل فرما دیں۔ یا اللہ یہود ہنود نصارہ مجوسی صابی ان کی قسمت میں ہدایت دے دیجئے، ورنہ چن چن کر جہنم رسید فرمائیے۔ ہمارے تینوں جو ہیں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ ہمارے تینوں حرم کو جو ہے یہود ہنود نصارہ مجوسی صابی اور قادیانیوں سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر یا اللہ عطا فرمائیے۔ ہمارے بچوں کو عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن، صاحب قرآن بنا دیجئے۔ ہمارے بچوں کا قرآن سے بہترین اور مضبوط رشتہ عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔